أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانفال کے شروع کے اندر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ دشمنان اسلام کے جو مقابلہ کرنے کی شکل کے اندر مال آتا ہے وہ مال کس کس کا حق ہے، تو وہاں اللہ نے فرمایا تھا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ جہاں چاہیں خرچ کریں. یہاں تفصیل ذکر کر رہے ہیں. انما غنمتم، مال غنیمت کس کو کہا جاتا ہے؟ غنیمت اصطلاح شریعت کے اندر وہ مال کہلاتا ہے کہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جو مال ان سے حاصل ہوتا ہے، ایسے مال کو شریعت میں مال غنیمت کہا جاتا ہے. اور جو بغیر مقابلے کے ایسے ہی ملتا ہے تو اس کو مال فے، جزیہ، ٹیکس وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہاں تفصیل اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی دشمنان اسلام یا منکرین اسلام یا منکرین توحید سے مقابلہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں مسلمانوں کے پاس میں مال ہاتھ آئے تو اب وہ مال کیسے تقسیم کیا جائے گا، وہ مال کیسے آپس کے اندر بانٹا جائے گا. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مال غنیمت کا حکم دوسرا تھا تمام انبیاؤں کی شریعت کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مال غنیمت کا حکم امم سابقہ، انبیاء سابقین کی شریعت کے اندر یہ تھا کہ جو مال مسلمانوں کو یا جو مال توحید کے ماننے والوں کو حاصل ہوتا، اس مال کو ایک اونچے ٹیلے کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا. آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس کو کھا کر کے ختم کر جاتی، اور اگر اس مال کو آگ نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اس مال کو ختم نہیں کیا، تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے یہاں پر مقبول نہیں ہے. اگر کوئی قربانی پیش کرنا چاہتا تو اس کا بھی طریقہ یہی تھا کہ کسی اونچی جگہ کے اوپر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور وہ اس کو کھا جاتی، تو یہ علامت تھی کہ وہ قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی.
اور اگر آگ نہیں آتی تو ایسی صورت کے اندر سمجھا جاتا کہ اب وہ اللہ کے یہاں پر مقبول نہیں ہوئی ہے، یقیناً اس قربانی کرنے والے کی نیت کے اندر فطور ہے یا مال کے اندر کمی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع فرمایا تھا، پیچھے بھی آیا کہ حابیل اور قابیل دونوں کے لیے قربانی کا حکم دیا تھا کہ دونوں اپنے اپنے نذرانے اور اپنی اپنی قربانیاں پہاڑ کے اوپر رکھاؤ، جو اللہ کے یہاں مقبول ہوگی اس کو آگ کھا جائے گی۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا، تو پھر اللہ نے یہ حکم بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی وجہ سے اس امت کے اوپر یہ احسان عظیم اللہ نے فرمایا کہ اس کے اعمال کو دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ کہیں اس کی دل شکنی نہ ہو، کہیں اس کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے قربانی کی اور پہاڑ پر رکھ دی، آگ نے اگر نہیں کھایا تو تمام کے اندر آپ رسوا ہو جاتے کہ آپ کی قربانی درست نہیں ہے، آپ کو آنکھیں ملانا، نظریں ملانا مشکل ہو جاتا۔ اور جب یہ چھپا دیا گیا تو اب اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگی یا نہیں، دنیا کے اندر رسوائی سے بچا لیا۔ اور امید قوی یہ ہے کہ جب رب العالمین دنیا کے اندر ہمیں رسوا ہونے سے بچاتے ہیں تو یقیناً آخرت کے اندر بھی ہمیں اللہ رسوا ہونے سے بچا لیں گے۔ یعنی ہم جتنی عبادت کرتے ہیں اگر ہاتھوں ہاتھ اس کا نتیجہ دیکھا جائے تو ہماری نمازیں نہیں ہیں، ہمارے روزے نہیں ہیں، ہماری زکوٰۃ نہیں ہے، ہماری عبادتیں نہیں ہیں، اس کے اندر ایسے حالات ہیں کہ نہ جانے ہماری نمازوں کو منہ پر پھینک کر کے مار دیا جائے، ہمارے روزوں کو واپس کر دیا جائے تو کتنی رسوائی، کتنی شرمندگی ہوگی۔ ہر ایک اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھ سکتا ہے کہ جب ہم مال راہ خدا کے اندر دیتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ کوئی مجبوری کے اندر دیتا ہے، کوئی عزت بچانے کے لیے دیتا ہے، کوئی سامنے والے سے دب کر کے دیتا ہے، کوئی دکھلاوے کے لیے دیتا ہے، کوئی تفاخر کے لیے دیتا ہے، غرض ہماری نیتوں کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے۔ یہی ہماری تمام عبادتوں کا حال ہے کہ اگر ہم مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو انتہائی اطمینان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اگر تنہائی مل جائے تو چل میں آتا ہوں جلدی سے پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو مجمع کے اندر ہماری عبادتیں دوسری اور خلوت کے اندر ہماری عبادتوں کا حال دوسرا ہوتا ہے، تو نہ جانے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کو اللہ نے چھپا لیا کہ یہ میرا کام ہے، میں بندے کی کون سی عبادت کو قبول کروں گا اور کون سی نہیں کروں گا۔ اسی لیے ان میں سے قربانی بھی تھی اور انہی میں سے مال غنیمت بھی تھا کہ امم سابقہ کے اندر انبیاء سابقین کی شریعت کے اندر یہ اللہ نے اصول کر دیا تھا کہ جو آدمی مال غنیمت حاصل کرے وہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ جو دشمنوں سے مقابلے کی صورت کے اندر مال حاصل ہو جائے اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ راہ خدا کے اندر اگر آسمان سے آگ آتی تو یہ سمجھ لیا جاتا، علامت ہوتی کہ اللہ نے اس مقابلے کو قبول فرما لیا ہے، یقیناً یہ راہ خدا کے اندر کیا گیا مقابلہ ہے۔ اور اگر آسمان سے آگ نہیں آتی، وہ یوں ہی پڑا رہتا، تو یہ سمجھا جاتا کہ یقیناً اس کے اندر کوتاہی ہے، جو ہونا چاہیے تھا اخلاص وہ نہیں ہے، جیسی قربانی ہونی چاہیے تھی ایسی نہیں ہے۔ اور یہ سمجھ کر کے لوگ پھر توبہ
توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہوتے، لیکن شرمندگی اور رسوائی بھی ہوا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طفیل اور یہ احسان اس امت کے اوپر ہے کہ اللہ نے ایسی تمام چیزوں کو ختم کر دیا کہ جس سے امت محمدیہ شرمندگی کا شکار ہو جائے۔ یہ تو ہماری حرکتیں ہیں کہ ہم جان بوجھ کر کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو شریعت کے اندر ایسی کوئی عبادت نہیں ہے، شریعت کے اندر کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنے سے جگ ہسائی ہو یا رسوائی ہو یا شرمندگی ہو۔ یہ مال غنیمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ نے بہت ساری چیزوں کو حلال کیا ہے جو انبیاء سابقین کے لیے حلال نہیں کیا تھا۔ ان میں سے تھا لیل غنائم، کہ مال غنیمت کو اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ مقابلے کے اندر جو مال تمہیں حاصل ہوگا اللہ نے یہ ان لوگوں کے لیے حلال کر دیا ہے جنہوں نے حاصل کیا ہے۔ اب اس مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ یہ مال غنیمت کیسے آپس کے اندر بانٹا جائے گا؟ کیا وہ تمام کے تمام لوگ کہ جو مقابلے کے اندر شریک ہیں انہی کو ملے گا، یا وہ لوگ جو شہر کے اندر اپنے گھروں کے اندر رہ کر کہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ان کو ملے گا، یا ان لوگوں کو ملے گا جو ضرورت مند ہیں اور حاجت مند ہے؟ چونکہ اس سلسلے کے اندر حضرات صحابہ میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا جو پیچھے آپ کے سامنے آیا ہے، کہ بعض صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ ہم نے دشمنوں کو میدان بدر سے کھدیڑ دیا ہے، بھگا دیا ہے، اور ان کا پیچھا ایسا کیا کہ ان کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ پلٹ کر کے واپس نہیں آئے، تو ہماری بدولت ہے جو ان کا سامان ہمیں ملا ہے، تو اس پہ ہمارا حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اور جو صحابہ کرام میدان بدر کے اندر جو سامان بکھرا پڑا تھا اس کو چن چن کر کے لا لا کر کے اکٹھا کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس پر ہمارا حق ہے، چونکہ ہم نے ہی اسے اکٹھا کیا۔ اگر ہم میدان سے اٹھا کر کے نہ لاتے، جنگل سے اٹھا کر کے نہ لاتے تو پڑا پڑا ضائع ہو سکتا تھا، دوسرے اٹھا کر کے لے جاتے۔ ہم نے اس بکھرے ہوئے سامان کے لیے محنت کی، مشقت کی، اور اٹھا کر کے لا کر کے ہم نے جمع کیا ہے، اس میں ہمارا حق ہے۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اوپر حضرات صحابہ کرام مامور تھے، جو دستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا حق ہے، چونکہ ہم نبی کی حفاظت کرنے والے تھے اور نبی ہی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ اگر ہم نبی کی حفاظت نہ کرتے، اگر ہم نبی کے محافظ نہ بنتے تو اس صورت کے اندر یہ مال ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا تھا، دشمن آ کر کے آپ کے ساتھ میں نہ جانے کیا معاملہ کر لیتے، اس لیے اس پر ہمارا حق ہے۔ تو یہ تین جماعتیں مال غنیمت کے سلسلے کے اندر اختلاف رائے کے شکار ہو گئی تھی، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تقسیم کا طریقہ ذکر کیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ اے لوگو جان لو جو مال غنیمت تمہیں مل رہا ہے، جو مال غنیمت میں سے کوئی شے تمہارے پاس آ رہی ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، رسول کے رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، محتاجوں کا ہے اور مسافرین کا ہے۔ یہاں اللہ نے طرز یہ اپنایا کہ پورے مال کا 5واں حصہ اور 4 حصوں کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، جو مفہوم مخالف کے ساتھ میں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ سارے مال کا 5واں حصہ ایک طرف کر دیا جائے اور ما بقیہ جو 4 حصے ہیں وہ تمام ان لوگوں کا ہے جو معرکے کے اندر شریک ہوئے ہیں، جنہوں نے مقابلہ کیا ہے، جو اس لشکر کے اندر گئے ہیں، ان تمام کے لیے وہ 4 حصہ ہے، ان کے مراتب
کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن جو پانچواں حصہ ہوگا اس میں اللہ نے ذکر کیا للہ، اللہ کے لیے ہوگا، اس کے رسول کے لیے ہوگا، رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہوگا۔ اللہ کے لیے تو سارا ہی ہے، جتنا مال آیا ہے وہ سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ یہ ذکر کیا اور اس امت کو اور اپنی مخلوق کو اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ تمہارے پاس جتنی نعمتیں آ رہی ہیں، چاہے وہ مال و زر کی شکل کے اندر ہو، چاہے صحت و تندرستی کی شکل کے اندر ہو، چاہے آرائش و زیبائش کی شکل کے اندر ہو، وہ تمام کی تمام ہماری ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ ہاں مجازی طور پر ہم نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے، اگر یہ گلاس ہے تو ہم نے آپ کو بنا دیا مالک، لیکن حقیقت کے اندر یہ ہماری ملکیت کے اندر ہے۔ جگہ جگہ کا للہ ما فی السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ تمام کی تمام اللہ کی ملکیت کے اندر ہے۔ تو اگر وہ مقابلے کے اندر جو مال آیا ہے یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے، لیکن یہاں خاص اس لیے کر دیا کہ 4 حصے تو ان لوگوں کو دے دیا جائے جو معرکے کے اندر محاذ آرائی کے اندر شریک ہوئے، جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آئے، جو اپنے اعز و اقارب کو چھوڑ کر کے آئے، جو اپنے وطن کو چھوڑ کر کے آئے، صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے یہاں پر مقابلہ آرائی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، تو 4 حصے ان کے لیے ہیں، اور ایک حصہ یہ ہے کہ جہاں نبی مناسب سمجھے، جہاں چاہے وہاں پر خرچ کر دے، اور ان میں سے ہے کہ نبی کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہے، جو یتیم ہیں محتاج ہیں ان کے لیے ہے، جو دیار غیر کے اندر مسافر ہیں ان کے لیے ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ وہ 5واں حصہ ان سب کے درمیان میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ 5 مصرف بتا دیے کہ وہ 5واں حصہ ہے یہ نبی کے لیے مناسب ہے کہ جس کے لیے جتنا چاہیں اس کو دے دیں۔ اگر یہ دیکھا کہ مسافر ہے اس کو 20 روپے کی ضرورت ہے تو اس مال میں سے 20 دے دے، مسکین کو دیکھا کہ اسے 50 روپے کی ضرورت ہے اسے 50 روپے دے دے، اور اگر یہ دیکھے کہ بس 2 ہی نظر آتے ہیں مسکین اور مسافر تو وہ مال انہی کو دے دے، سب کو برابر برابر دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی کے رسالت رائے کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ لیا کہ جب تک وہ مال غنیمت ان 5 کو نہ دیا جائے گا، مسکین کو، یتیم کو، مسافر کو، ذوی القربہ کو، رسول کو، اس وقت تک وہ ادا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ عربی جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہاں تقسیم کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہے انا للہ وللرسول ولذی القربى، للرسول اور لذی القربى کے لیے لام کا استعمال کیا۔ عربی گرامر، عربی اصول کو جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں لام لا کر کے خاص کر دیا، والیتامی والمساکین وابن السبیل، ان کے اندر لام کو نہیں لائے بلکہ ان تینوں کو عطف کے ذریعے سے ماقبل کے اوپر جو ہے معطوف بنایا ہے۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لام لا کر کے ان لوگوں کے لیے خاص کیا اور باقی کا حکم ان کے اوپر چھوڑ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہتر اور مناسب سمجھے ان میں سے ان کو دے سکتے ہیں،
دوسرا مسئلہ یہاں ہے لذل قربا، نبی کے رشتہ داروں کے لیے پانچواں حصہ ہے۔ یہاں مفسرین کا یہ اختلاف ہوا کہ کیا یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ساتھ میں خاص تھا یا قیامت تک جو امیر المومنین ہوں گے، جو نائب رسول ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نسلم بعد نسل پائے جائیں گے، ان تمام کو دیا جاتا رہے گا۔ تو جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ یہ حکم صرف نبی کے ساتھ میں خاص تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اب یہ حکم نہیں ہے کہ اب ان کے رشتہ داروں کو دیا جائے گا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک نبی کے خانوادے کے افراد دنیا میں پائے جاتے رہیں گے، اس مال غنیمت کے پانچویں حصے میں سے بھی ان کو دیا جاتا رہے گا۔ اور وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر فتوحات ہوتی ہے، مال غنیمت آتا ہے، تو آپ نے مال غنیمت کے پانچویں حصے میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو بھی دیا ہے کہ اگر یہ درست نہ ہوتا تو حضرت عمر ہرگز نہ دیتے۔ لیکن جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کے رشتہ داروں کو یہ مال دینا قرابت داری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ مفلسی کی وجہ سے تھا، مسکینی کی وجہ سے تھا، یتیمیت کی وجہ سے تھا۔ اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ جو بھی مسکین، یتیم، بے سہارا ملے گا ان تمام کو دیا جائے گا۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر مال غنیمت کا اللہ نے یہ حکم ذکر کیا اور اس کے لیے شرط لگا دی، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور اس چیز کے اوپر ایمان لاتے ہو جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے، یوم الفرقان یعنی یوم بدر کے اندر جبکہ دو جماعت آپس کے اندر بھڑ گئی تھی، یعنی حضرات صحابہ کی اور کفار مکہ کی، کہ آپس کے اندر جو مقابلہ ہوا تھا، اس دن کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر یوم الفرقان اسی لیے فرمایا کہ یہ اسلام کے اندر پہلا معرکہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے حق اور باطل کے درمیان کے اندر فرق کر دیا تھا، کہ حق کو اللہ نے واضح کر کے فتح قرار دی اور جو مقابل کے اندر باطل تھا اس کو شکست دے دی تھی، ہزیمت اٹھا دی تھی، جبکہ بظاہر ان تمام کے اندر یہ حال تھا کہ مسلمان اور صحابہ کی جماعت کم تر درجے کی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ دکھلا دیا کہ یہاں جمعیت مراد نہیں ہے، یہاں پر تکفیر مراد نہیں ہے، بلکہ توحید اور ایمان مراد ہے۔ جب اتنے مضبوط ہوگا تو پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اس جملے کو لا کر کے اللہ رب العزت نے تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ بتلا دیا کہ ہم نے جو حکم بیان کر دیا ہے وہی لوگ اپنا سکتے ہیں جن کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اپنا حساب دینا ہے، اور وہ کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ قرآن کریم کا یہ ایسا طرز ہے کہ کسی بھی کتاب کا یہ ایسا طرز نہیں رہا ہے۔ جب آیت کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو آخری جملہ ایسا لاتے ہیں جو پوری آیت کا نچوڑ اور خلاصہ ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا مقابلہ اپنے سے طاقتور سے ہے تو اس کی ہر بات کے اوپر عمل کرے گا، اور اگر اسے یہ معلوم ہو کہ میرا مقابلہ جو ہے
میرے سے کمتر سے ہے، کمزور سے ہے، تو پھر وہ حکم کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ ہم بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری لڑائی ہو جائے، اگر ہمارا کسی سے مقابلہ ہو جائے، ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر اپنے کے بڑے کے سامنے تو ہم سمم بکمن عمیون بن جائیں گے، ہم کہہ دیں گے ان اللہ مع الصابرین۔ اور اگر ہم سے کمتر درجے کا ہے، ہم سے کمزور ہے، تو اس وقت کے اندر سینہ تان کر کے ہم وہ تمام حرکات کرتے ہیں کہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی حاکم ہمارا زبردست ہے، طاقت والا ہے، تو ہم اس کے ہر حکم کو خود بخود مانیں گے اور دوسروں سے بھی کہیں گے کہ اس کے حکم کو فالو کرو، اس کے حکم کو اپناؤ۔ اور اگر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا یہ حاکم کمزور ہے، ہمارا یہ حاکم ہمیں کچھ نہیں کہے گا، تو پھر ہم اس کے حکم کے خلاف کرتے رہتے ہیں، حکم عدولی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس انسان کو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا واللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم نے تمہیں مال غنیمت کی تقسیم کا اصول اور ضابطہ بتا دیا، کیسے تمہیں تقسیم کرنا ہے، کس کس کو دینا ہے۔ لیکن اگر تم نے چوک کر لی، اس لیے کہ اس وقت کے اندر جب تم امیر لشکر ہوں گے، جب تم امیر ناس ہوں گے، جب تم لوگوں کے حاکم ہوں گے، جب لوگوں کے امیر ہوں گے، جب طاقت تمہارے پاس دنیا کی ہوگی، تو اس وقت کے اندر تم یہ چاہو گے کہ اپنے قریب کو یہ مال دے دوں، اپنے عزیز کو یہ مال دے دوں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں، کوئی مجھے ٹوکنے والا نہیں، کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی میری مداخلت کرنے والا نہیں۔ تو یاد رکھو ایک دن تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ تم تو کیا کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کو قدرت ہے۔ اگر تم نے آج طاقت کے نشے کے اندر آ کر کے حکم عدولی کر بھی دی، تو یاد رکھیے ہم حساب لیں گے اور ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ مال غنیمت کے لیے نہیں فرمایا جا رہا ہے، بلکہ اس جملے نے آ کر کے انسان کو تمام شعبوں کے اوپر یہ بتا دیا۔ اگر آپ نماز پڑھیں تو یاد رکھیے واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہاری نماز کے اوپر بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے چوری تو نہیں کی، تم نے خیانت تو نہیں کی، تم نے نقص تو نہیں کیا، تم نے عیبدار تو نماز نہیں پڑھی۔ اور اگر تمہیں مال دیا ہے، تم زکوٰۃ دے رہے ہو، تو یہ بھی دیکھیں گے تم نے جو مال دیا ہے کون سی نیت سے دیا ہے۔ جتنی زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اتنی ہی زکوٰۃ تم نے دی ہے یا تھوڑی سی زکوٰۃ دے دی ہے؟ صدقہ تم نے دیا ہے تو جتنا صدقہ تمہارے اوپر لازم تھا اتنا ہی دیا ہے یا کمی کی ہے؟ تمہارے اوپر فدیہ لازم ہوا ہے تو کیا تم نے پورا فدیہ ادا کیا یا کمی کی ہے؟ تم نے روزے کو توڑ کر کے کفارہ لازم کیا تو کیا کفارے کے اندر مال کے اندر پورا مال دیا ہے یا کٹوتی کی ہے؟ اور اگر روزوں سے فدیہ، روزوں سے کفارہ ادا کر رہے ہیں تو کیا تمام روزے صحیح طریقے سے رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہیں؟ غرض تمام چیزوں کے اندر کہ اگر تمہیں کسی کی ذمہ داری سونپ دی گئی تو کیا اس ذمہ داری کے اندر تم نے کما حقہ حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یہ ذہن کے اندر سوچ لو۔ ہمیں مر کر کے احکم الحاکمین کے سامنے جانا ہے، اپنے خالق کے پاس جانا ہے، معبود برحق کے پاس جانا ہے، اور وہ کیسا ہے؟ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وہاں تمہارا حیلہ، کوئی بہانہ، کوئی مکر، کوئی فریب، کوئی دھوکہ کچھ نہیں چلے گا، بلکہ وہاں طاقت والا ہوگا۔ اس لیے اگر تمہیں اللہ نے کوئی ذمہ داری دے دی ہے تو تمہیں اس ذمہ داری کے اندر اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کا استحضار رکھنا ہوگا۔
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لیجئے کہ مال غنیمت میں سے جو تمہیں کچھ ملا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور اس کے رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَىٰ، اور محتاجوں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے لیے ہے، إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہو، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اس چیز کے اوپر ایمان لاتے ہو جو ہم نے نازل کی اپنے بندے کے اوپر، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، فرقان کے دن، جس دن کے اندر دو جماعتیں آپس کے اندر بھڑی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔